اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرور و تکبر کی مذمت کا بیان۔ کبر و غرور کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے اور اس بڑائی کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جس کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اگر مخلوق کا کوئی فرد اس کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کبر و غرور خود پسندی سے پیدا ہوتا ہے اور خود پسندی محاسن سے ناواقفیت کا دوسرا نام ہے۔ اس قسم کی جہالت انسانیت کی مخالف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متکبرین کو بہت برا کیا ہے، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 23 میں، بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے لینے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ ایک بزرگ نے ایک متکبر سے فرمایا، تمہاری ابتدا نطفہ ناپاک سے ہے اور تمہارا انجام ایک گندی لاش ہے، اور تم ان دونوں حالتوں کے درمیان گندگی کو اٹھائے ہوئے ہو۔ جب تواضع قلب سے رخصت ہو اور کبر و غرور اس میں قائم ہو جائے تو اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جو دل میں ہوتا ہے وہی ظرف میں سے ٹپکتا ہے۔ ظاہر کبھی اس کے اثر سے گردن مڑ جاتی ہے، اور کبھی نفس کی نافرمانی کے موقع پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 5 میں، وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں اور تم انہیں غرور اور تکبر کے ساتھ منہ موڑتے دیکھو گے۔ اعضاء اور جوارح پر تکبر کے اثرات سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ ایک دوسرے سے زیادہ کثیف ہوتی ہیں، جیسے شیخی، گھمنڈ، عزت و خودداری صورت کے لحاظ سے کبر و غرور کے مشابہ ہے، مگر حقیقت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ جس طرح تواضع ذلت کے ساتھ مشتبہ ہو جاتی ہے، حالانکہ تواضع پسندیدہ فعل ہے اور ذلت برا فعل ہے، اسی طرح کبر و غرور مذموم ہے اور عزت اچھی صفت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ لہٰذا عزت کبر و غرور سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے۔ عزت کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو پہچانے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ اسے دنیا کے عارضی مفاد کے لیے نہ استعمال کرے۔ اور کبر و غرور کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے ناواقف ہو اور اس کو اس کے مرتبے سے بالا تصور کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نفس کتنا عظیم ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں عظیم نہیں ہوں، چونکہ عزت مذموم نہیں اور اس کی کبر کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20 میں، پس آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ بدلہ ہے اس غرور کا جو تم دنیا میں ناحق کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو متکبرین ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اس آیت کو غور سے پڑھیں اور اس کا ترجمہ سنیں
اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20 میں ارشاد فرما رہے ہیں، پس آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ بدلہ ہے اس غرور کا جو تم دنیا میں ناحق کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ محفظنا۔ اس میں پوشیدہ اشارہ یہ ہے کہ عزت حق کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جو شخص ذلت کی طرف منحرف ہوئے بغیر تواضع کی حد پر رہتا ہے وہ عزت کی راہ پر ہے جو آتش کبر کی پشت پر قائم ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر صرف راسخ علماء و مقربین بارگاہ اور ابدال و صدیقین ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے نفس کی پستی کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں یہ بات قابل غور ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے نفس کی پستی کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ اور بڑا نہیں ہے جو تکبر کر رہا ہے، وہ سب سے پست ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور جو تواضع کرتا ہے وہ اپنی شریفانہ طبیعت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش کرتا چلو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ایک خنزیر گزرا تو آپ فرمائیں کہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا، تو آپ کے حوارین فرمائیں کہ آپ اس خنزیر سے ایسی گفتگو فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر یاد آ گیا، کیونکہ جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے نفس کی پستی کا ثبوت دیتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو تکبر کر رہا ہے وہ انتہائی پست قسم کا آدمی ہے، اور جو تواضع کرتا ہے وہ اپنی شریفانہ طبیعت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بندہ حق تواضع کی حقیقت اسی وقت معلوم کر سکتا ہے جب مشاہدہ حق کے نور کا جلوہ اس کے دل میں نظر آئے۔ اس موقع پر اس کا نفس پگھل کر کبر و خود پسندی کی کھوٹ سے صاف ہوتا ہے اور نرم ہو کر بحق تعالی اور مخلوق کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کے آثار محو ہو جاتے ہیں اور اس کی سوزش اور غبار ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کبر اور غرور سے محفوظ رکھے، تکبر سے محفوظ رکھے، اپنے اعمال، اپنے حسب نسب، اپنے مال دولت، اپنی اولاد پر غرور کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔